واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے۔ درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انواع خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، بھوک ایک ایسی بلا کا نام ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے نیچے لے جا کر ہر وہ کام کرواتی ہے جو معاشرہ، مذہب، ریاست، ملت کے بنائے ہوئے اصولوں کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ بھوک انسان کو اس دور میں کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ بھوک اس دور کے انسان کو اپنی عزت نیلام گاہ پر چڑھانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ بھوک اس دور کے انسان کو جاہل، ظالم، جابر کی ہاں میں ہاں تک ملانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ بھوک اس دور کے انسان کو غیر نظریاتی اور غیر مقصد زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بھوک ناظرین محترم اس دور کے تہذیب کے تمام آداب بھلا دیتی ہے۔ اسی بھوک کے خاتمے کے لیے پاکستان میں دیگر فلاحی ادارے، NGOs کام کر رہی ہیں، جس میں چاہے وہ فیصل عیدی صاحب کی عیدی ویلفیئر ہو، چاہے وہ بشیر فاروقی صاحب کی سیلانی ویلفیئر ہو، چاہے وہ چھیپا صاحب کی، رمضان چھیپا صاحب کی چھیپا ویلفیئر ہو، یہ تمام لوگ اس بھوک کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی فہرست میں جو سر فہرست آرگنائزیشن ہے، جو NGO ہے، جس کا نام جعفریہ ڈیزاسٹر سیل ہے، جہاں آج ہم موجود ہیں، اسی وجہ سے آج آپ کو ہمارا پروگرام اپنی طرز سے ذرا مختلف نظر آ رہا ہوگا۔ میں آج موجود جعفریہ ڈیزاسٹر سیل JDC میں موجود ہیں، اور جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت جناب ظفر عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں، آپ خیریت سے؟ ظفر بھائی، ایک سوال جو بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں گردش کر رہا ہے، اس کی آج وضاحت آپ کر دیں کہ یہ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل JDC، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دیکھیں، میں بالکل آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد بالکل وہی ہے جو اس کے نام کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں 2010 سے، اور اس کے اندر سیلاب، زلزلہ، آندھی، طوفان، دہشت گردی، تعلیم، بے روزگاری، غربت، مفلسی، لاچاری، لوگوں کی مصیبتیں، یہ سب چیزیں ہم ڈیزاسٹر میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جہاں کوئی ایسی مصیبت دیکھتے ہیں ان کے لیے پھر ہم بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آرگنائزیشن ایک خاص مسلک کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے؟ دیگر لوگ اس کے حوالے سے کچھ غلط بات کو بھی تعصب دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ صرف ایک خاص مسلک کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ جی، جو اگر کوئی شخص کوئی بات بول رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور وہ جو اس کا رائٹ ہے وہ بولتا رہے۔ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا کام اچھا ہے اور سب کے لیے تو کام خود بولے گا، اور ہم تو کھل کے کر رہے ہیں کام، کو چھپا ہوا نہیں کسی کا۔ اچھا، یہ JDC کے حوالے سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جو اس کو چلا رہے ہیں؟ ہاں، جس طرح تمام NGOs کو ڈونرز چلاتے ہیں، بالکل ویسے JDC کو بھی ڈونرز چلا رہے ہیں، اور جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان سب کے نام بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ملٹی نیشنل فرمز ہیں، کمپنیاں ہیں، کہیں یونیلیور نے اگر راشن دیا ہے، یا کہیں پر کوئی پاکستانی کمپنی دے رہی ہے شان مسالے، یا جو ڈونرز ہیں بھائی ایک دن کی سیری یہ صاف کرا رہے ہیں، ان کا نام یہ ہے کمپنی، ہر چیز ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر بات یہ کہ جب آپ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں تو مخیر حضرات دل کھول کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم جس لیول پہ کام کرتے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل، تو ہمیں ہر طرح کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اندر رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ کام کی شروعات کی تو کہاں آپ نے سوچا کہ کون سی آپ کی منزل ہے جہاں تک پہنچیں گے؟ وہ منزل وہاں تک پہنچ چکے ہیں، یا پھر ابھی آپ کے مقاصد اور آپ کے جو آپ نے جو عزم کیا تھا اس کے لیے ابھی اور وقت درکار ہے؟ دیکھیں، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی شخص سردیوں میں، سرد راتوں میں بغیر گرم کپڑوں کے نہ سوئے۔ ہماری تو کوشش ہے کوئی شخص بھی ان تمام ضروریات سے جو ان کے لیے ضروری ہیں کسی بھی ایک انسان کے لیے، اس سے محروم نہ ہو، اور اگر کوئی شخص محروم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہ تو ویسے بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی کمی بیشی رہ جائے تو NGOs کا کام ہوتا ہے اس کو پورا کریں۔ ٹارگیٹ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہمیں اس ادارے کو تالا لگانا پڑ جائے، کوئی کیس نہ بچے، کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی اپنے بچے کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہو، کوئی روٹی کے لیے ذلیل نہ ہو رہا ہو، کوئی یہ جتنی مصیبتیں، کوئی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے رسوا نہ ہو رہا ہو، کوئی علاج کے لیے بھیک نہ مانگ رہا ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں وہ دن ہی نہ آئے کبھی، تو ہم تو ادارے کو بند کر دیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا ظفر بھائی، کراچی میں چھوٹے چھوٹے بچے اغوا ہو رہے ہیں، آپ نے سندھ کے بھی علاقے کشمور میں دیکھا، وہ بچی کو اغوا کر دیا، والدہ کو، پھر موٹر وے انسیڈنٹ، پھر زینب قتل کیس جو ہوا۔ اب یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، اب قصور ان بچوں کا کیا ہے؟ اب جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھرپور
اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بھرپور اپنی طرف سے جو آپ لوگ جس طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں آپ لیتے ہیں اور ہر طریقے سے انصاف دلوانے کی کوشش کرتے ہیں آپ بذات خود اور آپ کا ادارہ. مگر اب یہ جو واقعے بڑھتے جا رہے ہیں کہ JDC نے اب کیا طے کیا ہے کہ اب وہ ان واقعوں کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. اپنے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, جس چیز کا اندازہ ہے. مگر آپ لوگ اپنی نیکی اور اپنی خیر خواہی کے لیے یہ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں, سب سے بہترین چیز ہے, سب سے ضروری اس چیز میں یہ کہ قانون سازی کی جائے ان تمام معاملات کے اوپر. کس طریقے سے ان ایسے مجرموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کے لیے کیا ایسا مضبوط قانون سازی ہو کہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے اندر ان کو سزا ہو. جب اس قسم کی قانون سازی ہو جائے گی اور اس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں اس سے عبرت کا نشان عبرت جب بنیں گے ایسے لوگ, تو لوگوں میں خوف بڑھے گا ایسے کرمنلز افراد میں, اور اس طرح کے کرائم رک جائیں گے. جب ان کو یقین ہوگا کہ ہم جو بھی جنسی درندگی کر لیں 2 سال کی بچی کے ساتھ, 4 سال کی بچی کے ساتھ, 10 سال کی یا کسی لڑکی یا کسی عورت کے ساتھ, اور ہمیں کوئی سزا ملنی ہی نہیں ہے, یا سسٹم ایسا ہے گواہ اور یہ تمام چیزیں اتنا لمبا پروسیس ہے, تو لازمی بات ہے خوف کم ہوگا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, قانون سازی کی جائے بہترین طریقے سے. اچھا, کراچی کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگار پھر رہے ہیں. ابھی بھی کراچی کے ڈومیسائل پہ تو نوکریاں مل ہی نہیں رہی ہیں. اب اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے جو کراچی کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ میں خود پریشان ہوں یہ سوچ کے کہ میرا اپنا سگا بھائی ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہے ماسٹرز میں, گریجویشن میں, اور اس کے لیے نوکری نہیں ہے, صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا وہ پیدا کراچی میں ہوا اور اس کے پاس ڈومیسائل نہیں ہے. اور بہت مطلب افسوسناک صورتحال ہے کہ آج اس دور میں بھی ہم کوٹے سسٹم اور اعلیٰ ترین پڑھے لکھے قابل لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس شاید کسی بڑے افسر کو دینے کے لیے رشوت کے 25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے نہیں ہے, چاہے جتنی تعلیم ڈگری ان کے پاس موجود ہو, والدین کا سارا پیسہ لگ چکا ہو. افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کو. ہم رمضان میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا دسترخوان بڑا وسیع اور ہزاروں لوگ اس میں بیٹھتے ہیں, سحری کرتے ہیں, افطاری کرتے ہیں اور بہت اچھا پیغام لے کے جاتے ہیں بلا تفریق و رنگ و نسل, مذہب, مسلک. تو اس دفعہ 2021 کے رمضان میں آپ کا کیا پلان ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ دیکھیں. اگر کووڈ کی یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ہم گزشتہ سالوں کی طرح بالکل ضرور کوشش کریں گے اسی طرح 30-40 ہزار لوگوں کے لیے ڈیلی سحری کا اہتمام کریں, وہاں سے محرومیاں ختم ہو, وہ تمام ڈشز جو ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس آدمی نہیں افورڈ کر سکتا وہ ان کو کھلائی جائیں, اور سب ایک ساتھ بیٹھیں. کوئی کسی سے اس کا مذہب مسلک نہ پوچھے, کوئی کسی سے اس کی زبان, اس کا قبیلہ, اس کا شہر, اس کا صوبہ نہ پوچھے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اچھا, ابھی کرونا ایک وبا آئی جس میں آپ سر فہرست نظر آئے کراچی کے اور دیگر ان طبقات کے لیے کام کرنے کے لیے جن کا کوئی والی و وارث نہیں تھا, اور آپ نے ایک ہاسپٹل میں بھی اپنی شراکت داری اور اپنا حصہ ملایا. اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وبا نے کتنا نقصان پہنچایا ہے کراچی والوں کے لیے؟ دیکھیں پاکستان والوں کو, کراچی والوں کو معاشی طور پہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جو لوگ بیچارے 6 مہینے جن کو تنخواہیں نہیں ملی, جن کے دفتروں نے ان کو نکال دیا پرائیویٹ کمپنیوں نے, وہ بیچارے شاید اس وقت 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 1 وقت کی روٹی چھوڑ چکے ہیں تاکہ پچھلے 6 مہینے کا اپنا لاس یا قرضہ جو لوگوں سے لے چکے ہیں اس کو ادا کر سکیں. لوگ تو اس وقت بہت مصیبت میں, اور لازمی بات ہے کسی نے تو کام کرنا, تو فلاحی ادارے اترے اور ان لوگوں نے 6 مہینے لوگوں کو سنبھالا. اور اس وقت بھی ہمارا اسپتال جو ہے وہ تو کام کر رہا ہے, اور اب ایک بار پھر دوبارہ سے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمارے اسپتال میں بالکل مفت لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں سلسلہ. اور یہ اسپتال بنانے میں اور اس کا قیام کرنے میں کیا مشکلات درپیش آئیں؟ لازمی بات ہے ہم نے بار بار اپیل کی حکومت سے ہمیں کوئی زمین دی جائے. جب نہیں دی تو اس کے بعد عنایت لاکھانی صاحب نے, جو حسین لاکھانی ٹرسٹ کے ہیں چیف, انہوں نے پھر یہ اسٹیپ لیا, انہوں نے اپنا ایک بلڈنگ تھی ان کے پاس وہ دیا, اور پھر ہم دونوں نے مل کے اس اسپتال کو بنایا, اور آج بھی سلسلہ کام کا وہاں سے خدمت کا جاری ہے. اب پھر وبا کا امکان لگ رہا ہے, بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہی اقدام کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ماسک, اویئرنیس, سینیٹائزر, یہ سب چیزیں دیں, اور اگر آگے جا کے لاک ڈاؤن سخت ہوتا ہے تو ہم وہاں پر لوگوں کے لیے راشن اور ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کوشش کریں. ایک رات کے اندر ایک شخص اپنے مریض کا 1,70,000 1,90,000 کا علاج نہیں کرا سکتا تھا, تو اس کے لیے ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم ایک اسپتال ایسا بنائیں جہاں پہ علاج کا ایک پیسہ نہ لیا جائے. تو ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی. آج 6واں-7واں مہینہ کام جاری ہے آپ کے سامنے. اچھا, آپ سالانہ بین المذاہب اور یہ کانفرنس کرواتے ہیں, میلاد کی محفل کرواتے ہیں, تو اس سے آپ کو ایک معاشرے میں اچھا رسپانس مل رہا ہے, محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لازمی بات ہے. میں نے جس وقت اس پروگرام کا شروع کیا تھا 2011-12, اس وقت ڈیلی مذہب اور فرقے کے نام پہ 3 سے 4 لوگ اس شہر میں مرتے تھے, زبان کے نام پہ 8-10 لوگ مرتے تھے. 10-12 افراد کا مارے جانا کوئی عام بات تو نہیں تھی. اس وقت سے لے کے آج تک لازم بات ہے جب تمام مسالک کے علماء, پیشوا اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور ہر زبان بولنے والے اسٹیج کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کے لوگوں میں بھی برداشت پیدا ہوگی, اور نو ڈاؤٹ اس کے اثرات آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, مثبت اثرات.
اچھا، جس طریقے سے آپ آگے بڑھ کے غریب کی مدد کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے ہر بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں، اب JDC کا جو کام ہے وہ اب ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں اور کتنا بڑھے گا؟ دیکھیں میں پھر وہی بات بولوں گا، ہماری کوشش ہے کہ وہ دن ہی نہ آئے ہمارے ملک میں کہ کسی غریب کو اپنے بچے کے دودھ کے لیے یا کسی عورت کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑے، اور یہ ساری ذمہ داریاں حکومت ہی پوری کر دے تو ہم تو اس ادارے کو باہر تالا ہی لگا دیں گے، ہمیں خوشی اس میں زیادہ ہوگی، تو ہماری تو یہ کوشش ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی اداروں کے پھر بند کروانے کے لیے حکومت فیصلہ کر رہی ہے، پھر تعلیمی ادارے بند ہونا اس ملک اور اس معاشرے کو پیچھے لے کے چلے جائیں گے یا پھر یہ ضروری ہے؟ اگر اس وبا سے کسی کے گھر کے چراغ گل ہو رہے ہیں اور اس بیماری سے کسی کے چاند جیسے بچے مر جائیں گے اور یہ خطرہ ہے اور اس کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اسکول بند کرنے پڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جان بچانے کے لیے اگر بند کرنا پڑ رہا ہے تو لازمی بات ہے بند کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کسی بھی طریقے سے کسی شخص کی بھی جان بچائی جا سکے، بس مین چیز یہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اگر پھر سے لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو JDC اسی طریقے سے آگے بڑھ کے آئے گی جیسے وہ گزشتہ مشکلات میں اس ملک میں آگے بڑھ کے آتی ہے، اسی طریقے سے ہم بالکل تیار ہیں، خدا نخواستہ کسی مشکل صورتحال میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہر حد تک کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ 10 سالوں سے جاری ہے الحمدللہ۔ ناظرین محترم، یہ ظفر عباس صاحب کی آپ نے بہت اچھی اور بہت پیاری گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ یہ کراچی کے وہ بیٹے ہیں جو کبھی بھی کراچی مشکل میں آتا ہے تو یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں اور عوام کی کسی بھی بلا تفریق رنگ و نسل یہ مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی پروگرام ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جاری رکھیں گے ایک نئے طرز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام تک موجود رہے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔